السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ یہ آج کی جو نشست ہے 14ویں فصل کا کل آغاز ہو چکا تھا۔ دور ابتدائے وحی میں ظاہر ہونے والے نبوت کی نشانیوں کا یہ بیان چل رہا ہے کہ غار حرا میں جب پہلی مرتبہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی کیفیت جداگانہ الگ تھی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس واقعے کا اظہار کیا، وحی کے نزول کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے۔ کس بات کا ڈر تھا؟ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شارحین اس سلسلے میں مختلف باتیں بیان کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ دعوت جب پیش کی جائے اہل عرب کے سامنے تو وہ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، انکار کر دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ کل حاشیے میں ذکر بھی کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھبراہٹ اور یہ خوف، یہ جو تھا منصب نبوت کی جلالت و عظمت کو ذہن میں لا کر اور یہ سوچ کر تھا کہ یہ بڑی سخت آزمائش کا دور شروع ہونے والا ہے۔ جیسا کہ ورقہ بن نوفل نے بھی کہا تھا کہ جو بھی حق کا پیغام لاتے ہیں قوم ان کی دشمن ہو جاتی ہے اور ان کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو جاتی ہے۔ ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچازاد بھائی تھے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں انہوں نے نصرانیت اختیار کی تھی، عربی کتابیں لکھتے تھے۔ انہوں نے انجیل کا عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے بھی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو تسلی دی اور آپ کے اوصاف اور آپ کے عمدہ صفات بیان کیے کہ یہ آپ کو اللہ ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ کی جو عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، وہ نہایت ہی بہترین ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں اور مجبوروں کے، بے کسوں کے کام آتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے بھی کہا کہ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیغام حق پیش کریں گے، کاش کہ اس وقت میں بھی جوان ہوتا اور طاقتور ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکلنے پر آپ کو نکال دے گی، مکے سے آپ کو ہجرت کرنے پڑے گا۔ تو بہرحال ورقہ بن نوفل نے بھی تسلی کی بات کہی اور فرمایا کہ جب کبھی کوئی نبی حق کا پیغام لے کر آئے ہیں، قوم ان کی دشمن ہوئی ہے اور قوم کا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے۔ جب ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اگر میں زمانے نبوت پایا تو میں ضرور آپ کی زبردست مدد کروں گا، انہوں نے اپنی مدد کا تیقن بھی دیا تھا کہ جب آپ نبوت کا اعلان فرمائیں گے اور آپ کے بس تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوگی تو میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پھر چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پھر وحی ایک عرصے تک کے لیے بند ہو گئی، وحی کا سلسلہ یعنی وحی آنا بند ہو گئی۔ چند آیتیں نازل ہونے کے بعد چند دنوں کے لیے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے۔ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس کے مطابق آپ کا غم و اندوہ اس قدر بڑھ گیا، یعنی آپ کے غم کی کیفیت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کئی مرتبہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھے تاکہ وہاں سے خود کو نیچے گرا دیں، مگر آپ جب بھی ایسا ارادہ کرتے جبریل وہاں آ کر ظاہر ہوتے اور کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، تو آپ کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا، یعنی آپ جس کیفیت سے دوچار تھے وہ کیفیت دور ہو جاتی ہے اور آپ کی طبیعت کو سکون مل جاتا، آپ کو اطمینان ہو جاتا
اور آپ گھر واپس آ جاتے، مگر جب عرصے تک پھر بھی وحی نہ آئی تو آپ پھر ویسا ہی ارادہ کرنے لگے، اور جبریل امین نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر آپ کو پھر وہی تسلی دی اور کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اطمینان رکھیے، آپ پر وحی پھر دوبارہ نازل ہوگی۔ زہری کہتے ہیں، ابن شہاب زہری مشہور تابعی ہیں، اپنے وقت کے بڑے محدث اور تمام علوم اور فنون کے ماہر ہیں، کہتے ہیں مجھے ابو مسلمہ نے حضرت جابر سے یہ حدیث روایت کر کے بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی بند ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان بچھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ میں واپس آیا اور گھر والوں سے کہا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، سردی ہو رہی ہے، کب کبھی طاری ہے۔ تو انہوں نے مجھ پر کمبل ڈال دیا، یعنی مجھے کمبل اڑا دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والی شخصیت، اٹھیے اور لوگوں کو گناہ و معصیت سے ڈرائیے، یعنی اٹھ کر آپ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے اور ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیجیے۔ آغاز وحی کے بعد، وحی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد، وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ہر شجر و حجر سے آواز آنے لگی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی ہر درخت اور پتھر سے اعلان نبوت کے بعد، وحی نازل ہونا شروع ہونے کے بعد ہر درخت سے اور پتھر سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی۔ نمبر 157 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نظر مانی کہ ایک مہینہ غار حرا میں اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے وہ ماہ رمضان تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات غار سے باہر نکلے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آواز سنی، السلام علیکہ، میں نے اسے کسی جن کی آواز سمجھا، میں سمجھا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے۔ میں جلدی سے واپس حضرت خدیجہ کے پاس آیا، انہوں نے مجھ پر چادر ڈال دی اور کہنے لگی، اے فرزند عبداللہ، یہ ابن عبداللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں خوف زدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک آواز سنی ہے، السلام علیکہ، اور اسے جن، اور میں سمجھتا ہوں وہ جن کی آواز ہے۔ وہ کہنے لگی آپ خوش ہو جائیں، یہ تو اچھے الفاظ ہیں۔ اور یہ ورقہ بن نوفل کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تھے، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد آپ نے جو کہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کہ انی خشیت علی نفسی، یعنی مجھے ڈر ہے کہ کہیں قوم مجھے غضن نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی گھبراہٹ کی ایک وجہ تو بیان کر دی گئی، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کریم جیسی کتاب، جس کا حال یہ ہے کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ کلام الہی کی عظمت اور اس کے بوجھ کو، پہاڑ جو سخت مضبوط ہوتا ہے اور زمین کو ٹکانے کے لیے، زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی تخلیق کی، پہاڑوں کو ان پر جما دیا۔ یہ ایسے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کی تاب نہ لا سکتے۔ ایسا عظیم الشان کلام کے نزول کی وجہ سے بدن مبارک پر آپ کی کپ کپی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ ایسے لگا جیسے جان ہی جاتی رہے گی۔ جیسا کہ وحی کے نزول کے وقت کی کیفیت بھی بعض احادیث شریفہ میں آئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی اور آپ کا سر انور اگر کسی کے زانوں پر ہوتا یا آپ سواری پر ہوتے تو اونٹ وحی کے بوجھ سے بیٹھ جاتا اور وہ بوجھ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا، آپ پر وحی الہی آتی تو آپ کے چہرے انور سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ یہ وحی کی شدت، اس سے وحی کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
اور یہ بھی ذہن نشین ہو جائے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کا جانا بھی عدم علم منصب رسالت کی بنا پر نہ تھا، یعنی آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ منصب رسالت پر فائز ہونے والے ہیں، یہ ایسی بات نہیں تھی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس کس لیے گئے؟ اس لیے گئے تاکہ مزید یقین و اطمینان حاصل ہو جائے، جو کہ نور علی نور کے حکم میں آتا ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نبوت اور رسالت کا یقین تھا۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نبی ہیں، یا آپ کو یہ بات معلوم تھی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس صرف مزید اطمینان کے لیے اور تسلی کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ شیخ محقق یعنی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ جلد دوم باب سوم صفحہ 57 میں یہی لکھا ہے، اور یا اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ کس لیے گیا ورقہ بن نوفل کے پاس؟ اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ ورقہ بن نوفل جیسے عالم کتب سماویہ کو بھی میری رسالت سے خبر ہو جائے، یعنی میری رسالت کی خبر ہو جائے، اور ان کی تصدیق کرنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے میرے دین کو قبول کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ورقہ بن نوفل کا اس وقت معاشرہ میں ایک مقام تھا، وہ آسمانی کتابوں کے جاننے والے تھے اور ایک معتبر شخصیت تھی ان کی شخصیت، اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس لے کر گئیں، تاکہ جب اگر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کر لیں، مان لیں، تو ظاہر بات ہے ان کے متبعین اور ان کی پیروی کرنے والے بھی اس دین کو آسانی سے قبول کریں گے۔ دین اسلام کی آسانی سے قبولیت کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر وحی الہی کے نزول کے بعد سے ہر درخت اور پتھر سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی، چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں پھر ایک مرتبہ باہر نکلا، غار حرا میں 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھے تھے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں باہر نکلا غار کے تو دیکھا کہ جبریل امین سورج کے اوپر کھڑے ہیں، ان کا ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں۔ میں یہ دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گیا، یعنی مجھ پر خوف طاری ہوا۔ جب میں واپس ہونے لگا تو جبریل میرے اور دروازے کے درمیان کھڑے تھے، وہ مجھ سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ میں ان سے مانوس ہو گیا، مجھے ان سے انست ہو گئی، وحشت وہ دور ہو گئی، وہ مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ انست یعنی انس جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک جو لگاؤ ہو گیا ان سے، اور وہ مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ میں ان کے وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گیا، یعنی غار حرا پہنچ گیا، مگر انہوں نے آنے میں دیر کر دی۔ میں واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل و میکائیل نے آسمان کے کنارے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ واپس ہونے کا ارادہ کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں، انبیاء کے پاس وحی الہی پہنچانے کے لیے مقرر ہیں، اور میکائیل بھی آئے ہیں جو روزی پہنچانے اور بارش برسانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو ڈھانک رکھا ہے۔ اپنے پر پھیلا کر جبریل نیچے اتر آئے اور میکائیل زمین و آسمان کے درمیان کھڑے رہے۔ جبریل نے مجھے پکڑ کر پشت کے بل یعنی پیٹھ کے بل لٹا دیا، پھر میرا سینہ چاک کر کے دل نکالا اور اس میں سے اللہ کی مرضی کے مطابق جو چاہا نکالا، پھر میرے دل کو سنہری تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر دل کو اپنی جگہ لگا کر سینے کو درست کر دیا، بند کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنہری تشت یعنی خوبصورت گولڈن کلر کی سنہری تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر دل کو اس کی جگہ لگا کر سینہ بند کر دیا، سینے کو درست کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے الٹا لٹا دیا اور میری پشت پر مہر نبوت لگائی، جس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی۔ پھر وہ کہنے لگے پڑھیے۔ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہ تھی، اس لیے پڑھنے کو کچھ نہ پا سکا۔ انہوں نے پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا یعنی میں نے پوچھا کیا پڑھوں؟ کہنے لگے یہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق آیت نمبر 1 ترجمہ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ انہوں نے آگے بھی 5 آیتیں پڑھی۔ ابتدائی وحی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہاں تک پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بھی 5 آیت پڑھی، میں ان میں سے کچھ نہیں بھولا۔ پھر انہوں نے ایک شخص سے میرا وزن کیا، میں اس سے بھاری نکلا، یعنی میں اس پر غالب رہا۔ انہوں نے ایک شخص ساتھ ملا دیا، میں پھر بھی بھاری رہا۔
انہوں نے 100 انسانوں کے ساتھ مجھے تولا تو میں پھر بھی وزنی ثابت ہوا۔ تب میکائیل نے کہا رب کعبہ کی قسم ان کی امت ضرور ان کی پیروی کرے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 آدمیوں سے تولا گیا تو 100 آدمی ایک طرف رہے اور آپ کا وزن ان پر بھاری رہا۔ اس کے بعد جو بھی پتھر اور درخت مجھے ملتا، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی درخت اور پتھر مجھ سے ملتا ہے یہ آواز دیتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی آپ پر سلام ہو۔ صلاۃ و سلام کی ہر شجر اور حجر سے آواز آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خدیجہ کے پاس آیا تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ورقہ بن نوفل اور نعت محمد سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 158 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ایک سوال یہ ہے اس میں میرا جی کہ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان پتھر اور جھاڑ کو بھی جانتا ہوں جو بچپن میں مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اب اس میں ایک روایت یہ آ رہی ہے کہ جیسا ہی آپ کو نبوت عطا کی گئی، نبوت ملنے کے بعد پتھر اور جھاڑ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ جی بعض روایتوں میں ان پتھروں اور جھاڑ کو بھی جانتا ہوں، ان اشیاء کو بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے جی بچپن میں۔ جی تو اب یہ دو روایتوں میں تطبیق کیا دیں گے؟ تطبیق یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سعادت کے ساتھ ہی ارہاسات، معجزات اور آپ کی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے، مسلم شریف میں ایک جو روایت ہے کہ میں اس درخت کو، اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو قبل نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ خصوصیت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب چیزیں آپ کے تابع ہو گئی، اس سے پہلے بھی سب چیزیں آپ کو جانتی تھی، پہچانتی تھی۔ درخت بھی، جیسا کہ بحیرہ راہب کے واقعے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، 12 سال کی عمر شریف تھی جب اس وقت درخت بھی آپ کی طرف جھک جاتے تھے اور سخت ترین دھوپ میں آپ کو سایہ پہنچاتے تھے، ایک بادل بھی آپ کے اوپر آ کر سایہ کیا ہوا تھا اس وقت۔ تو یہ سب آپ کے اعزاز اور کرامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو آپ کے تابع اور مسخر کر دیا تھا، جیسا کہ بعض آپ کے حوالے کر آپ کے حوالے، آپ کے آگے جھکا دیا تھا سب کو، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد آپ کو مشرق و مغرب کی سیر کرائی گئی اور ہر چیز کو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقفیت، معرفت حاصل ہو گئی ساری کائنات کو، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض واقعات کے موقع پر فرمایا، جیسے اونٹ آپ سے گفتگو کیا، آ کے آپ کو سجدہ کیا اور اپنے مالک کی شکایت کیا، تو ایک صحابی نے عرض کیا کیا جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ کائنات کی ہر شے مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے سوائے سرکش جن اور انس کے۔ ورقہ بن نوفل، یہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے۔ نمبر 158 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے عم زادہ، جب آپ کے پاس وہ آنے والا فرشتہ آئے تو کیا آپ مجھے بھی آگاہ کر سکتے ہیں؟ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے عرض کیا کہ جب وہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے اس کے آنے کے وقت آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں ایک دن جبریل آئے تو میں آپ کے پاس تھی، آپ نے فرمایا خدیجہ میرے پاس آنے والا آ گیا ہے، یعنی فرشتہ وحی لانے والا فرشتہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ میرے دائیں پہلو میں آ کر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کیا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا آپ میری بائیں طرف آ جائیں، چنانچہ آپ ادھر آ گئے، دائیں طرف سے اٹھ کر بائیں طرف آ گئے۔ میں نے کہا اب آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر بال کھول دیے اور پھر پوچھا کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، کیا آپ کو فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو فرمایا نہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ مکرم فرشتہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیطان نہیں ہے۔
ہائے 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 ہائے، تو کیونکہ ہائے ہائے ہائے، کیا بات! پھر کیا میں بات! ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتلائی۔ ورقہ نے یہ اشعار کہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کس قدر ذہانت کی مالک تھے، جی ہاں کتنی ذہین تھی۔ جی، یعنی یہ بھی ایک تدبیر آپ نے اختیار فرمائی کہ کہ بھائی معلوم تو ہو امتحان کہ لینے وہ کے لیے فرشتہ ہے یا شیطان یا کوئی دوسری کیفیت یا ہے، کوئی یہ دوسری کیفیت جاننے یا- کے لیے جی اندازہ ہوا کہ جس گھر میں ہاں بال کیا کھلے اگر ہوں تو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ معزز فرشتہ ہے، کوئی شیطان نہیں ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتلائیں۔ ورقہ نے یہ اشعار کہے، ان یکو حقا یا خدیجۃ فعلمی حدیثک ایانا فاحمد مرسل۔ اگر یہ سچ ہے، صحیح ہے، تو اے خدیجہ اپنی بات کا مطلب یہی سمجھ لو کہ جو فرشتہ آیا ہے اور غار حرا میں 5 آیتیں حضور پر نازل ہوئی ہیں، اگر یہ سچ ہے، حق ہے، تو سمجھ لو کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یفوز به من فاز فیما ینوبہم ویشقى به العالی الغوی المضلل، جن کے دامن سے وابستہ ہو کر آدمی ہر مشکل سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور جن سے دور رہ کر جانے والا متکبر، سرکش اور گمراہ انسان بدبخت ہو جاتا ہے۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے دوری اختیار کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ فریقان منہا فرقۃ فی جنانہ واخری باجوار الجحیم یعلل۔ یہ 2 گروہ ہیں، 2 جماعتیں ہیں، ایک جنت میں ہے اور دوسرا جہنم کے وسط میں مبتلا عذاب ہے۔ 2 گروہ ہیں، جو سرکار کو مان لیے، آپ کی دعوت کو قبول کیے وہ جنت میں گئے، اور جو نہیں مانے، توحید کو قبول نہیں کیے، وہ جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اذا ما دعوا بالویل فیہا تتابعت مقامع فی حاماتہم ثم مزعل۔ جب انہی جہنم کے طبقہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یعنی اتنی سخت ترین عذاب والی وہ جگہ ہے جہنم میں۔ جب انہی نہ ماننے والوں کو جہنم کے طبقہ ویل میں بلایا جاتا ہے، جہنم کو دوزخ بھی کہا جا سکتا ہے، جہنم کو دوزخ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہنم دوزخ عربی خود لفظ ہے، جی جی، یعنی دوزخ خود دوزخ سے پناہ مانگ رہی ہے، دوزخ کے اس حصے سے جس میں سخت ترین عذاب ہے۔ تو جب اس فرقے کو، جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، طبقہ ویل میں بلایا جاتا ہے، وادی ویل میں، تو گرزوں سے ان کی کھوپڑیاں توڑ دی جاتی ہیں مسلسل، پھر انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ فسبحان من تحوی الریاح بامرہ ومن هو فی الایام ما شاء یفعل۔ تو پاک ہے وہ خدا جس کے حکم سے ہوائیں سبک خرام ہیں، یعنی ہوائیں چلتی ہیں، اور جو زمانے میں اپنے منشے کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل موحد تھے، اللہ کا ذکر کیے، کیونکہ دور جاہلیت میں جبکہ شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی، برائیوں کا بازار گرم تھا، ایسے کٹھن ماحول اور پرفتن دور میں بھی بعض لوگ توحید پر قائم تھے، دین ابراہیمی پر جمے ہوئے تھے، وہ بت پرستی سے، شراب سے، زنا سے اور مختلف گناہوں سے دور تھے۔ پھر کہتے ہیں ومن عرشہ فوق السماوات کلھا واحکامہ فی خلقہ لا تبدل، اور وہ ذات جس کا عرش تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور مخلوق میں اس کے احکام ناقابل تبدیل ہیں، مخلوق کے لیے وہ جو احکام دیتا ہے ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ورقہ بن نوفل ہی کے یہ اشعار بھی ہیں، اشعار کی شکل میں انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے رسول ہونے کا ذکر کیا، اور پھر آپ کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا بھی انہوں نے نقشہ کھینچا، اور یہ اشعار بھی آپ ہی کے ہیں۔ یا للرجال لصرف الدہر والقدر وما لشیء قضاء اللہ من غیر۔ انسانوں کا کیا عجب حال ہے، زمانہ و تقدیر انہیں پھیر رہے ہیں، گردش زمانہ کا وہ شکار ہیں، گردش زمانہ ان پر غالب ہے، اور جس چیز کا اللہ فیصلہ کر دے وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ ہو چکا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
ظاہر ہو چکے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ حتیٰ خدیجۃ تدعونی لاخبرھا وما لنا بخفی الغیب من خبری، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ آ کر مجھ سے تقاضا کرتی ہیں، مجھ سے خواہش کرتی ہیں کہ انہیں کچھ خبر دوں، حالانکہ ہمارے پاس غیب کی خبر نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بتاؤ ان کا کیا حال ہے اور یہ کیا کیفیت ہے، یہ آنے والا کون ہے۔ فَكَانَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ لِأُخْبِرَهَا أَمْرًا رَآهُ سَيَأْتِي النَّاسُ مِنْ خَبَرِ، تو جس امر کے متعلق، جس چیز کے بارے میں حضرت خدیجہ نے سوال کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ ہی لی ہے اور لوگوں کو بھی اس کی خبر ہو جائے گی۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہے، آپ ورقہ بن نوفل کے پاس صرف تسلی اور اطمینان کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، نبی کو علم ہوتا ہے ان کی نبوت اور رسالت کا، اور وہ باضابطہ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا مخلوق کے سامنے اعلان بھی کرتے ہیں۔ فخبرتنی بامر قد سمعت به فيما مضى من قدیم الناس والعسر، تو یہ وہ بات ہے جو میں اس سے پہلے سن چکا ہوں اور ہمیشہ سے لوگ ان کے ظہور کی اطلاع پاتے رہے ہیں اور زمانوں میں ان کا شہرہ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری، آپ کی آمد اور آپ نبی آخر الزماں بن کر تشریف لائیں گے، یہ بہت مشہور بات تھی، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی چرچا تھا، اور آپ کے زمانے ولادت کے قریب بھی بہت آپ کا چرچا تھا۔ تو یہ بہرحال یہ مشہور بات ہے، شہرہ رہا ہے، سارے انبیاء اپنی امتوں کو تلقین کرتے رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ انبیاء بھی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک لوگوں کو تلقین اور تاکید کرتے رہے۔ بِأَنَّ أَحْمَدَ يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ جِبْرِيلُ أَنَّكَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْبَشَرِ، وہ کیا بات تھی جو مشہور تھی، جس کا شہرہ تھا؟ انبیاء کرام اپنی امتوں کو تاکید کیا کرتے تھے، سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی تشریف آوری کا ذکر تھا، آپ کی علامتیں بھی بتائی گئی تھی اور آپ کی پیدائش کا مقام اور آپ جس طرف ہجرت کریں گے اس کا نام، یہ سب چیزیں محفوظ تھی سابقہ آسمانی کتابوں میں۔ وہ یہ تھی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، تشریف لائیں گے اور جبریل انہیں آ کر بتلائیں گے آپ تو نسل انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فقلت ان الذی ترجینا ینجزہ لکل الہ وفرج الخیر وانتظری، تو میں نے خدیجہ سے کہا کہ تمہاری آرزوؤں کو پورا کرنے والا تو رب العالمین ہے، اس لیے آنے والی خیر و برکت کا انتظار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل کرنے والا ہے، اس کا انتظار کرو، تمہاری آرزو بھی پوری ہوگی اور تمہاری تمنائیں بھی پوری ہوں گی۔ وَأَرْسِلِيهِ إِلَيْنَا كَيْ نُسَائِلَهُ عَنْ أَمْرِهِ مَا يَرَى فِي النَّوْمِ وَالسَّحَرِ، تو ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے تنہا جا کر ورقہ بن نوفل سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے یہاں پوچھا، تو حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ وہ سوتے اور جاگتے میں کیا دیکھتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، ان پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس بھیجو، ہم ان سے سوال جواب کریں گے، پھر اس کے ذریعے پھر کچھ بات بتائیں گے۔ فقال حین اتانا منطقا عجبا یقف منہ اعالی الجلد والشعر، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایسی حیرت ناک گفتگو کی جس سے جسم اور سر کے بال کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی جبریل امین آئے پہلی مرتبہ اور غار حرا میں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، وحی نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کا ذکر کیے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انی رأیت امین اللہ واجہنی فی صورت اکملت فی احیب الصور، آپ نے فرمایا کہ میں نے روح الامین کو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روح الامین جبریل علیہ السلام کو نہایت پرہیبت صورت میں اپنے سامنے دیکھا، کامل صورت تھی نہایت اور ہیبت ناک صورت تھی، یعنی رعب ظاہر ہو رہا تھا شکل و صورت سے۔
ثم استسر فكان الخوف يذعرني مما يسلم من حولي من الشجر پھر وہ روح الامین میرے پاس مسلسل آنے لگے اور میرا خوف یوں بڑھنے لگا کہ ہر طرف سے درخت مجھے سلام کرنے لگے. یعنی خوف اس لیے بھی بڑھ گیا کہ اعلان نبوت کا اعلان کرتے ہی ہر درخت اور ہر پتھر صلاۃ و سلام عرض کرنے لگا آپ کی خدمت میں، صلاۃ و سلام کی آواز آنے لگی، اس سے بھی آپ کا خوف بڑھ گیا. فقلت ظنی وما ادری سیصدقنی ان سوف تبعث تتلو منزل السور تو میں نے یہ سن کر کہا، درختوں سے پتھروں سے صلاۃ و سلام کی آواز سن کر کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ میری اس بات کی تصدیق کرے گا، اللہ میری اس بات کو مانے گا کہ میرے گمان میں آپ عنقریب رسول بن کر مبعوث ہونے والے ہیں. کون کا یہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں. تو میں نے یہ سن کر کہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا کہ جبریل آئے میرے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے آیات الہیہ پڑھ کر سنائی، اور پھر میں جب غار حرا سے باہر نکلا تو شجر اور حجر، درخت اور پتھر صلاۃ و سلام عرض کرنے لگے. تو یہ سن کر کہتے ہیں ورقہ، تو جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ میری اس بات کی تصدیق کرے گا، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے گمان میں، یعنی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ عنقریب رسول بن کر مبعوث ہونے والے ہیں مخلوق کی طرف، اور آپ پر نازل ہونے والی صورتوں کی آپ تلاوت کیا کریں گے مخلوق کے سامنے. وَسَوْفَ أُولَٰئِكَ إِنْ أَعْلَنْتَ دَعْوَتَهُمْ مِنِّ الْجِهَادُ بِلَا مَنٍّ وَلَا قَدَرٍ اگر آپ ان لوگوں کی طرف اعلان دعوت کیا، یعنی اگر آپ نے ان کو نبوت کا اعلان کیا ان کے سامنے اور دین حق کی دعوت دی، تو عنقریب میں بھی جہاد کا اعلان کروں گا جو کسی احسان اور دلی قدورت کے بغیر ہوگا. یعنی ورقہ بن جو احسان اور دلی قدورت، یعنی دلی کوئی رنجش کے بغیر ہوگا، وہ کوئی دل میں کسی سے انتقام لینے کا جذبہ نہیں ہوگا، محض دین حق کی تائید کے لیے اور اس کی نصرت اور مدد کے لیے میں بھی جہاد کا اعلان کروں گا. آپ جب اعلان کریں گے نبوت کا اور لوگوں کو دعوت دیں گے اور لوگ نہیں مانیں گے تو پھر ان سے جنگ ہوگی، تو اس جنگ میں بھی شریک ہوں گا. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی اعلان جہاد ہوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گا. اور بخاری کی جو روایت ہے اس میں تو صاف الفاظ ہے کہ اس وقت یہ بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو گئے تھے. تو فرمایا کہ اگر میں اس وقت طاقتور ہوتا جس وقت آپ قوم کو دعوت دیں گے اور قوم آپ کی مخالف ہو جائے گی، دشمن ہو جائے گی اور طرح طرح کی آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گی، اگر کاش میں اس وقت اگر زندہ ہوتا اور طاقتور ہوتا تو میں آپ کی ضرور زبردست مدد کرتا. لیکن ورقہ بن نوفل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونا شروع ہونے کے بعد ان کا جلد ہی انتقال ہو گیا. نمبر 159 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تشریف فرما تھے. اچانک آپ نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ہیولا سا کھڑا تھا، یعنی ایک بہت بڑا جسم کھڑا تھا جو اپنی جگہ کھڑا رہا. اس کو ہیولا سا بولتے ہیں. ہیولا سا یعنی وہ ایک انتہائی بڑا جسم تھا، بے حس و حرکت. حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ آپ میرے قریب آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہو گئے. وہ کہنے لگی آپ اس ہیولا کو یعنی اس شکل کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی ابھی بھی نظر آ رہی ہے وہ صورت؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. حضرت خدیجہ نے کہا آپ میرے دامن قمیص میں اپنا سر ڈال دیں، یعنی جو لباس جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کے اس میں آ جائیں پلوں میں. تو آپ نے اپنا سر مبارک ڈال دیا. جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو جا چکا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ معزز فرشتہ تھا، اگر شیطان ہوتا تو حیا نہ کرتا. یعنی آپ نے امتحان لینے کے لیے، جانچنے کے لیے اس طرح کیا کہ شیاطین اگر ہوتے تو حیا نہ کرتے. یہ فرشتہ ہے جو حیا کرتا ہے خواتین سے، اسی لیے وہ چلا گیا. اسے یہ اندازہ ہوا کہ وہ فرشتہ ہے. یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. کیا بہترین تدبیر ہے، دیکھیے جی. چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے محلے جیاد اصغر میں تھے. مکے کے ایک محلے کا نام ہے. تو زمین و آسمان کے درمیان پھر وہ صورت دکھائی دی اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے. وہ آپ کے بعد زمین پر حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا. پھر یاقوت و زبرجد یعنی ہیرے جواہرات سے مزین بڑی نفیس چادر جانماز بچھا دی انہوں نے.
پھر زمین کو مزین یعنی آراستہ سجی ہوئی، پھر زمین کو کریت کر پانی نکالا اور آپ کو وضو کا طریقہ بتلایا، یعنی زمین کو ذرا زمین کی مٹی ہٹا کر اس سے پانی نکالا اور آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتلایا، آپ نے وضو کیا، پھر قبلہ رخ ہو کر حجر اسود کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبریل نے آپ کو نبوت کی خوشخبری سنائی اور یہ صورت آپ پر نازل ہو گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی آیتیں۔ پھر آپ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں جی نازل ہونے کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ہاں بہت پہلے سے ہیں، پہلے سے ہے اعلان نبوت جو ہے جی، جو اعلان فرمایا آپ تو وہ 40 سال کی عمر شریف میں اعلان فرمایا نبوت کا۔ وہ اعلان جو نبوت کا فرمایا بھی اقرا جب پہلی وحی نازل ہونا شروع ہوئی اسی وقت سے آپ اعلان فرمائے جی ہاں، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ کو یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، جب اللہ کا یہ حکم آیا تو آپ پھر اس کے بعد آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کر، عرب کا جیسا طریقہ تھا، اگر کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تو کسی اونچے مقام پر وہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر وہاں سے بیان کرتے تھے۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پہلے کیا کیا، اپنی شخصیت کو منوائے، پوری قوم کو جمع کیے، سب جمع ہو گئے پورے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آپ پورے قبائل کے نام لے کر سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ملا تو تمام قبائل قریش کے سب کو جمع کر کے فرمائے، پوچھے۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، یہ سورہ مدثر میں ہے ایک، نہیں یہ تو سورہ شعراء کی آیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کو جمع کر کے پہلے یہ پوچھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات کو سچ مانو گے؟ تو پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے یا نہیں ہے، اب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا یہاں سے، تو حضور ان کا امتحان لینے کے لیے پوچھا، اگر میں یہ کہوں، فرض کر لو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم کو ختم کرنے والا ہے، تم سے جنگ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب مجمع نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، تصدیق کر لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تو سنو، میں تم کو قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کو ایک مانو اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ تو اس وقت ابو لہب بھی اس موقع پر وہاں پر موجود تھا، تو اس نے کہا الہذا جمعتنا تبا لک سائر الیوم، یعنی اسی واسطے جمع کیے تھے آپ ہم کو، آپ کی ہلاکت ہو، اس طرح کا گستاخانہ جملہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے۔ تو بہرحال ابو لہب حضور پاک علیہ السلام کے چچا، ہاں حقیقی چچا تھے۔ اچھا، تو ابو لہب چونکہ حضور پاک علیہ السلام کی گستاخی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی۔ تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور زمین کو کریت کر پانی نکالا، آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے حجر اسود کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کو اللہ نے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، نبوت اور رسالت کے لیے، اور یہ صورت آپ پر نازل ہوئی کہہ کر جب بتائے تو اس کے بعد حضرت پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ راستے میں کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو آپ کو یوں سلام نہ کہہ رہا ہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر پہنچنے تک راستے میں جو بھی درخت آپ کو نظر آتا وہ سب آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے تھے۔ آپ نے ان درختوں سے آواز سنی، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے خدیجہ جانتی ہو آج میں کیا دیکھ رہا تھا؟ جبریل نے میرے لیے قیمتی چادر یعنی جانماز بچھائی اور زمین سے پانی نکالا، مجھے وضو کا طریقہ بتایا اور میں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی، وہ وضو آپ مجھے بھی دکھلائیں۔ انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ کیسے بتایا، مجھے بھی سکھائیں۔ تو آپ نے انہیں وضو کر کے بتایا کہ وضو یہ ہے۔ تو انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور کہنے لگی، اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت پاک علیہ السلام سے وضو کا طریقہ سیکھ کر نماز ادا کی اور نماز کے بعد آپ کی رسالت کی گواہی دی انہوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شق صدر کے متعلق مختلف احادیث۔ حضرت پاک علیہ السلام کا سینہ چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا گیا تھا۔ یہ واقعہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ 3 یا 4 مرتبہ پیش آیا تھا۔ ایک تو بچپن میں پیش آیا تھا 4 سال کی عمر شریف میں، پھر دوسرا اب یہاں پر بتا رہے ہیں 3 یا 4 مرتبہ پیش آیا،
بعض 3 مرتبہ کہتے ہیں اور بعض 4 مرتبہ کہتے ہیں۔ نمبر 160 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور وہ اس امر کے متمنی رہتے تھے، یعنی ان کو تمنا رہتی تھی کہ آپ سے ایسا سوال کریں جو کسی اور نے نہ کیا ہو، یعنی ان کو ایک علم کی جستجو اور طلب تھی کہ آج تک جو کسی نے سوال نہیں کیا، نہیں پوچھا، ایسی چیزیں آپ عام طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امر نبوت کا آغاز کس طرح ہوا، یعنی آپ کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو، میں 10 سال کی عمر میں ایک جنگل میں صحرا میں چلا جا رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر 2 آدمی ہیں، یعنی سر اٹھا کر دیکھا تو 2 آدمی نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر پشت کے بل لٹا دیا، میرا پیٹ چاک کیا، پھر جبریل سونے کے ایک تشت میں پانی لانے لگے اور میکائیل میرا پیٹ دھونے لگے۔ آپ نے دونوں فرشتوں کا نام اس طرح معلوم کیا کہ دونوں ایک دوسرے کو نام کے ساتھ پکار رہے تھے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو جو 2 آدمی نظر آئے آدمی کی شکل میں، وہ 2 فرشتے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو نام لے کر خطاب کر رہے تھے فرشتے، اس لیے آپ کو ان کے نام معلوم ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے انہوں نے مجھے پیٹھ کے بل لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا اور میرا دل نکالا، پھر میکائیل میرا پیٹ دھونے لگے، پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو، سینہ کھول کر دل نکالو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا سینہ چاک ہو چکا ہے، یعنی عام طور پر جب آپریشن وغیرہ کرتے ہیں ڈاکٹرز تو بے ہوش کر کے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ ہوش میں تھے، آپ کو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ بیداری کی حالت میں آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرا سینہ چاک ہو چکا ہے، مگر درد کا، تکلیف کا احساس تک نہ تھا۔ پھر اس نے کہا ان کا دل چاک کرو، دوسرے نے میرا دل چاک کیا، پھر ایک فرشتے نے کہا اس میں سے کذب، حسد کے امکانات نکال دو، تو اس نے ایک لوتھڑا سا نکال کر پھینک دیا۔ یعنی عام طور پر بشر ہیں تو فطری طور پر انسان کے اندر، انسان کے دل میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، برائی کا خیال بھی اس کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ حسد اور جھوٹ کا بالکل امکان بھی نہ رہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ حسد نہیں کرتے، اور ہر قسم کی برائی سے، تمام کبائر اور صغائر سے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ بفرض محال، یعنی ایسی چیزیں بھی بالکل دل میں اس کا خیال تک نہ آ سکے ایسا کر دو، تو وہ فرشتہ ایک لوتھڑا سا، ایک گوشت کا ٹکڑا سا نکال کر اس میں سے پھینک دیتا ہے۔ یعنی آپ کے دل کو نہایت پاکیزہ کر دیا گیا، دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک، تمام کبائر اور صغائر سے پاک، آلائش یعنی گندگیوں سے اور ہر قسم کی ناپاکی سے آپ کے دل کو مکمل دور رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے قلب کو مزکہ اور صاف ستھرا کر دیا گیا، پہلے سے ہی آلریڈی صاف ستھرا تھا، لیکن اس میں اور نکھار لا کر آپ کو ان چیزوں کے خیالات سے بھی دور رکھا گیا ہے۔ برائی کرنا ایک چیز ہے، ایک برائی کا خیال دل میں آنا ہے۔ کیا اندازہ لگائیے جی حضور پاک علیہ السلام کے لیے کیا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جی، ہائے ہائے، بچپن ہی سے اس طرح اللہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کو محفوظ رکھا۔ پہلے فرشتے نے کہا اس دل میں بخشش و رحمت ڈال دو، تو اس نے چاندی کی سی چیز ڈال دی، پھر ایک سفوف سا یعنی ایک پاؤڈر سا اپنے پاس سے نکال کر دل پر چھڑکا، پھر میرے انگوٹھے پر نشان لگایا، پھر کہا اب آپ چلے جائیں۔ جب میں لوٹا تو میری کیفیت بدل چکی تھی، میں کسی چھوٹے کو دیکھ کر رحمت اور کسی بوڑھے کو دیکھ کر احترام کے جذبے سے سرشار ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل کی ایسی کیفیت بدل دی کہ آپ ہمیشہ چھوٹوں پر رحم فرماتے تھے، اور کوئی عمر میں آپ سے بڑے ہوتے، بوڑھے ہوتے تو ان کا احترام آپ کیا کرتے تھے، یہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سید الانبیاء ہیں، آپ کا قلب اطہر بھی نہایت روشن اور منور اور انتہائی لطافت والا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور مزید ان چیزوں کے، دنیا کے خیالات سے بھی آپ کے قلب اطہر کو دور رکھا، صاف ستھرا رکھا، پاکیزہ رکھا۔ شیخ ابو نعیم کہتے ہیں یہ حدیث صرف معاذ بن محمد نے روایت کی ہے، جس میں شق صدر کے وقت آپ کی عمر شریف 10 سال بتلائی گئی ہے، ورنہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے عبداللہ بن جعفر
اور عبد الرحمن بن عمرو نے بالاتفاق روایت کی ہے کہ شق صدر کے وقت، سینے کو چاک کیے جانے کے واقعے کے وقت، آپ ان کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس زیر پرورش تھے، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 4-5 سال کے درمیان تھی، یعنی 4 سال کی عمر شریف تھی اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ نمبر 161، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے، اس میں ایک غالباً ایک اور ایک واقعے میں یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو تسنیم کے، جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تسنیم کے پانی سے دھویا گیا، اور انوار اور برکات آپ کے قلب اطہر میں انڈیل دیے گئے، یعنی بھر دیے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں مکے کے چٹیل میدان میں تھا، یعنی جہاں پر نہ پانی تھا نہ گھاس وغیرہ تھی، یعنی بالکل صاف و شفاف میدان تھا، جس میں بے آب و گیاہ میدان میں تھا، جہاں پر گھاس پھوس نہیں تھی، پانی نہیں تھا، بالکل خالی میدان تھا۔ میرے پاس 2 آنے والے آئے، یعنی 2 شخص آئے، ایک زمین پر اتر آیا اور دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان معلق کھڑا رہا، لٹکا ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اسے ایک آدمی کے ساتھ تولو، یعنی ان کا وزن کرو، ایک آدمی کو ایک ترازو میں رکھو اور ان کو ایک ترازو میں رکھو۔ تو اس نے مجھے تولا تو میں اس آدمی پر بھاری رہا، یعنی میرا وزن اس سے زیادہ رہا۔ اس نے کہا 10 انسانوں کے ساتھ تولو۔ اس نے 10 آدمیوں کے ساتھ میرا وزن کیا تو پھر بھی میں ہی بھاری نکلا۔ اس نے کہا 100 کے ساتھ وزن کرو، اب ادھر بڑھا دو اور 90 آدمی بڑھا دو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا تو میں پھر زیادہ وزنی ٹھہرا۔ 100 آدمی ایک ترازو میں ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہیں، آپ ایک پلڑے میں ہیں، لیکن 100 آدمیوں پر بھی آپ کا ہی وزن بھاری اور غالب ہے۔ تو اس نے کہا 100 کے ساتھ وزن کیے تو اس وقت بھی آپ وزنی ٹھہرے۔ اس نے کہا 1000 کے ساتھ وزن کرو، اب 900 بڑھا دو۔ تو اس فرشتے نے 1000 انسانوں کے ساتھ میرا وزن کیا تو پھر بھی میں ہی بھاری ثابت ہوا، یعنی میرا ہی پلڑا بھاری رہا۔ دوسرا پلڑا اتنا بلند ہوا کہ اس میں موجود انسان مجھ پر گرنے لگے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہو سکے وہ 1000 انسان بھی، جن کو رکھ کر تولا گیا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو۔ اس نے میرا سینہ چاک کیا، پھر دل نکالا۔ اور اس میں ایک روایت یوں بھی میں ہمارے پیر و مرشد سید محمد عبد القادر حسینی المعروف جیلانی پاشا حضرت قبلہ سے سنا کہ حضور پاک علیہ السلام، روایت پوری ہے، اس میں کچھ الفاظ ایک روایت میں یوں اضافے کے ساتھ ہیں کہ گویا فرشتے وہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ارے یہ تو وہ شخصیت ہے، پوری امت اور پوری کائنات کے انسانوں سے بھی اگر ان کا وزن کر دیا جائے تب بھی یہ جو ہے سارے انسانوں پر بھاری رہیں گے، غالب رہیں گے، وزنی رہیں گے۔ جی ہاں، یہ وہ شخصیت ہے۔ جی، اس طرح بھی آیا ہے، یعنی اگر ساری کائنات کو بھی ایک پلڑے میں رکھا جائے اور آپ سے وزن کیا جائے تو آپ کا ہی وزن ان پر بھاری رہے گا، وہ ساری کائنات مل کر بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک فرشتے نے کہا یہ وزن کرنے کے بعد کہ ان کا سینہ چاک کرو اور سینے میں سے دل نکالو اور دل میں شیطان کا حصہ نکال کر باہر پھینک دو، اور خون کا ایک لوتھڑا نکال دیا اس فرشتے نے اس حکم کی تعمیل میں۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ان کے پیٹ کو برتن کی طرح اور دل کو کپڑے کی طرح دھو ڈالو، یعنی نہایت صاف و شفاف کر دو۔ پھر کہا کہ ان کے پیٹ کو سی دو، یعنی سینہ جو چاک کیا تھا اس کو درست کر دو۔ اس نے میرے سینے کو پھر دوبارہ سی دیا، پھر میرے کندھوں کے درمیان مہر لگائی، مہر نبوت، جو اب بھی ویسے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پیدائشی مہر نبوت تھی۔ پیچھے احادیث گزر چکی ہیں کہ حضرت حلیمہ جب آپ کو لے کر اپنے علاقے میں گئیں تو کئی یہودیوں اور کاہنوں نے آپ کی مہر نبوت کو دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دو، یہ آگے چل کر نبی ہونے والے ہیں۔ تاہم یہ جو بعد میں فرشتوں نے مہر لگائی، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ غالباً اس سابقہ حصے وجود پر مزید تثبت، برکت و تیمن تھا، یعنی پہلے ہی سے آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، تبرکن اور تیمنن، برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پھر دوبارہ لگایا، اور اسی کے رنگ کو مزید گہرا بنانا مقصود تھا، اسی کو مضبوط کرنا مقصود تھا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور مجھے اپنا گرد و پیش پہلے کی طرح نظر آنا شروع ہو گیا، یعنی آگے پیچھے کا جو حصہ تھا چلتے وقت
سب زمین، آسمان، زمین اور آزو بازو کا حصہ مجھے جب نظر آنے لگا۔ نمبر 162 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچپن کا واقعہ ہے۔ انہوں نے آپ کو لٹا کر آپ کا پیٹ چاک کیا، یعنی سینہ چاک کیا، اسے دل نکالا اور دل سے ایک سیاہ لوتھڑا یعنی گوشت کا ایک سیاہ ٹکڑا نکالا اور کہا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور برائی کے پر اکساتا ہے، تو وہ حصہ بھی نکال دیا گیا۔ پھر دل کو ایک سنہری تشت میں، گولڈن تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اسے واپس اپنی جگہ لگا کر پیٹ سینہ بند کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے آپ کے سینے میں پیوند کے اثرات دیکھے ہیں۔ وہ جو نشان سینہ چاک کر کے دل کو صاف ستھرا کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد سینے کو سی دیا گیا تھا، تو وہ سینے کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر موجود تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو 10 سال حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ نمبر 163 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس وحی آتی ہے؟ یعنی جبریل علیہ السلام آتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آتا ہے جس کے پر موتیوں کے ہے اور قدموں کے تلوے سبز رنگ کے، یعنی فرشتہ ہی مراد ہے سے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت پاک علیہ السلام کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں نمبر 164 کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔